تو فوج ہمارا 50% بجٹ کھاتی ہے. سوچے ذرا 50% بجٹ. اچھا چلیے اس 50 کو ابھی میں چھوڑتا ہوں. یہ فوج کا تو 2.3 ارب روپیہ کا بجٹ ہے نا, اس کا ذرا آپ ڈسٹریبیوشن دیکھ لیں یہ ہے کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسئلہ سمجھے کہ یہ لڑ کیوں رہے ہیں, یہ اڑ کیوں رہے ہیں, یہ بدماشی کیوں کر رہے ہیں, یہ رکے ہوئے کیوں, یہ آگے کیوں نہیں چلنے دے رہے پاکستان کو. ان کی جی تنخواہوں کا تقریباً 565 ارب روپیہ فوج کی تنخواہوں کا مراد کا. ان کے اپنے اخراجات جو انتظامی اخراجات ہیں, بجلی, گیس, پانی, پیٹرول, وردی, فلانا, جس کے اوپر یہ بڑی بڑے زبردست اپنے یہ ٹی بریکیں کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں, 368 ارب. آپ سوچیں پورے ملک کے لیے 8 روپیہ اور 3.5 روپیہ ان کے صرف انتظامی اخراجات کے لیے فوج کے ایسٹس, ان کے جو اثاثے ہیں, فزیکل اثاثے جو یہ نئے خریدیں گے, جو یہ اور ان کو ٹھیک بھی شاید کریں گے, وہ اس کا علیحدہ ہے 411 ارب. 4 روپے ادھر چلے گئے کہ آپ نے کوئی بلڈنگیں بنانی ہے, کوئی یہ کرنی ہے, کوئی اور آپ نے خرید رہے ہیں, ہتھیار خرید رہے ہیں, ملٹی بیرل راکٹ لانچر خرید رہے ہیں, منیشن خرید رہے ہیں, یہ جی یہ اس کے پیسے, ٹینک خرید رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں. سول ورکس, کنسٹرکشن جو آپ نے مرمت کرنی ہے 175 بلین. ادھر سے سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے, یہ ادھر سے پیسہ اوپر سے ٹاپ مارتے ہیں, 20-30% ٹاپ مار کے اپنے کمانڈ فنڈ میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ سڑک بنا لی, وہ ہم نے برج بنا لیا, وہ ہم نے ٹرینچ بنا لی, وہ ہم نے فلانی چیز کر لی, اور ادھر سے 25-30% پیسہ یہ کھاتے ہیں. پینشنیں 400 بلین, یہ ڈالتے نہیں تھے اس کے اندر, کیوں کہ زیادہ نہ لگے. کیوں نہ لگے, او بھائی ہم ہیں, میں تو خیر پینشن دار نہیں ہوں, لیکن جو فوج کا پینشن ہے وہ فوج کے بجٹ میں جانا ہے نا. 400 بلین, 4 روپے فوج کے بجٹ میں. آرم فورسز ڈیولپمنٹ پروگرام, ہماری ترقیاتی کام, یہ پتہ نہیں کیا پیسہ ہے, 363 بلین. 2300 ارب روپیہ یہ خرچ ہو رہا ہے, اور اس میں سے یہ کمانڈ فنڈ نکالتے ہیں, اس میں سے یہ بتا. اور اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں یہ فوج کیا کرتی ہے. 364 بلین روپے, 364 ارب روپے کی ان کو مراحت ملتی ہیں, ٹیکس ریبیٹس ملتی ہیں, سبسڈیز ملتی ہیں, جس کی بیسس پہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ریٹائرڈ فوجی شہید ہیں ان کی ہم نے خدمت کر لی ہے. فوجی فاؤنڈیشن 50 کمپنیاں جن کو ڈائریکٹلی بھی ملتی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ملتی ہیں, اور طریقوں سے بھی مراحت ملتی ہیں فوج کو, صرف سبسڈیز انڈسٹری کی نہیں, باقی اور جو مراحتیں ہیں. پھر یہ بتا لینا شروع کر دیا. یہ ہمارے ایف سی, ہمارے رینجرز, ہماری جو اسکاؤٹس ہیں, کس کو نہیں پتا کہ آپ وہاں جا کے پوسٹنگ کریں تو کتنا پیسہ بنتا ہے, ڈرگ رننگ ہوتی ہے, گن رننگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے, ہماری فوج پہ خرچہ نہیں کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خرچہ ہو کہاں رہا ہے, یہ سوال ہم نے اٹھانا ہے. یہ پیسہ آپ کے پاس جو آرم فورسز ڈیولپمنٹ فنڈ کا 363 بلین ہے, کیا ڈیولپمنٹ کی ہے بھیا آپ نے؟ سول ورکس ہمیں بتائیں کہاں کی ہے آپ نے, کہاں کون سے اثاثے آپ نے بنائے ہیں, کتنی گنیں خریدی ہیں, کتنے میں کیوں خریدی, یہ ہمیں ضرورت تھی نہیں ضرورت تھی, کس نے اس میں کمیشن لیا, ٹاپ مارا ہے. یہ سوال ہم نے پوچھنے. یہ آپ کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں 368 ارب روپیہ کے, یہ کیسے اخراجات ہیں بتائیں, کھول کے بتائیں. اور آئی ایم ایف نے اب کہہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ بجٹ جو ہے نا یہ آپ کھولیں, پورا ہمیں ڈیٹیلڈ فوج کا بجٹ چاہیے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ باہر کا گورا صاحب آ کے آپ کو کہتا ہے کہ اوئے کھاتا کھول, تو ہم کہتے ہیں جی سر, اور ہمارے جب کہتے ہیں کھاتا کھول تو کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی تہاڈی ہے, اور یہ کرتے. اور اس لیے یہ بیٹھے میں, اور یہ قابو کس طرح کیا ہے, یہ اوپر کے جنرل, پلاٹ, پاور, طاقت, کسی کے سامنے جوابداری نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, بے لگام طاقت آرمی چیف کی, جو مرضی کہہ دے, جس مرضی کو اٹھوا دے, جس مرضی کو مروا دے, کوئی طاقت, جوابداری کوئی نہیں, نہ پیسے کی جوابداری, نہ اپنے رول کی, نہ اپنے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی جوابداری. یہ کیوں کر رہے ہو بھائی, تمہیں کس نے کہا کہ تم جوڑ توڑ کرو, تمہیں کون کہتا ہے کہ سواتی کو اٹھاؤ, کیوں کرتے ہو تم؟ گل, فواد چودھری, ارشد چودھری کا, ارشد شریف شہید کا قتل, دیکھیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا پاکستان کی دولت پہ, یہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور اس کی جو طاقت ہے جو ان کے پاس ہے, اس وجہ سے 6.5 لاکھ کی جو فوج ہے, اس کی بندوقیں. مسئلہ سمجھیں, اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ 3 گروہ ہیں, فوج, ان کے ساتھ کرپٹ پولیٹیشین, اور ان کے ساتھ کرپٹ بگ بزنس. ایک صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ میں نے شاہد خاقان عباسی سے بلند ترین سوچ والا بندہ پورے پاکستان میں 1947 کے بعد نہیں دیکھا. یہ وہی ایسی بات ہے جس طرح بھٹو نے اسکندر مرزا کے متعلق کہا تھا کہ آپ کا نام قائد اعظم سے بھی بڑھ کے پاکستان کی تاریخ میں آ گیا. یہ صاحب جو ہے اربوں روپیہ کما چکے ہیں انہی نواز شریفوں سے, شاہد خاقان عباسیوں سے. اب ان کو ہے کہ جی خاقان عباسی کے میں آگے پیچھے پھروں, تو اگر یہ آ گیا کسی طریقے سے کیئر ٹیکر میں تو میرے وارے نہیں آ جائے. یہ اس طرح کے بکے ہوئے ہمارے پاکستانی ہیں. یہ فوج
करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट सियासतदान, ये मिलकर ना इन्होंने फौज को लूटा है। ये बजट के थ्रू लूटते हैं, ये जो इनको मराहत मिलती है, टैक्स ब्रेक्स मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, उसके थ्रू, और करप्शन के थ्रू लूटते हैं। जो पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक मैं अगला करूंगा, उसमें वो कहता है कि 2600 अरब के मराहत ये 3 गिरोह लेते हैं। हमें IMF कह रहा है कि 1 ट्रिलियन, जो कि 2006 ट्रिलियन का तकरीबन 1/3 है, आपने कम करने, और ये 2600 ट्रिलियन के मराहत खाते हैं। ये इस सिस्टम को बचा रहे हैं। फौज भी चूंकि वो कारोबार में है, दबा के पैसा लेती है बजट से 26%, और बजट में उधार जो हम लेते हैं उसका आधा ये लेती है, 50% पैसा इसके पास आता है, बाकी जो है वो उधर 8 रुपए आता है। एक आम आदमी के स्कूल, अस्पताल, ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये टूट जाएगा। अगर कोई समझता है ना, आसिम मुनीर समझता है कि मैं या CGS या DGI या ये जर्नैल, ये समझते हैं कि इसी तरीके से ये खून इस कौम का चूसेंगे और अपने लिए 50 रुपए और कौम के लिए 8 रुपया। सोचें, 6.5 लाख बंदों के लिए 50 रुपया, 24 करोड़ आवाम के लिए 8 रुपया। ये जरा सोचें, ये जो पैसा है इसका हमने जवाब मांगना है इनसे, ये नहीं मांगना कि कम। अगर आपको 50% देना है सर आंखों पे, लेकिन कौम को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी तरफ गोलियां नहीं मारने, अपने पॉलिटिशियंस को टॉर्चर नहीं कर। क्यों नहीं आने देते इमरान खान को? इसलिए नहीं आने देती है, वो ये खोलेगा, वो ये खाते खोलेगा, वो कहेगा ये कहां है खर्चा। तो जनाब, आज मैं इसको बात को इसलिए कर रहा हूं कि ये जो इजारादारी है ना फौज की, हाई कमांड खास तौर पर, करप्ट पॉलिटिशियन, बिग बिजनेस, और फिर ये इस्तेमाल करते हैं स्टेट की पावर को। फौज अपनी पावर तो इस्तेमाल करती है, जो कि मावरा आइन है, मावरा कानून है, ISI हो गई, IB MI हो गई, और जो इनके फिर ये कानून के जो इदारे हैं, फिर ये इलेक्शन कमीशन, फिर ये अदलिया, पुलिस, FIA, ब्यूरोक्रेसी, सबको इस्तेमाल करती है इस निजाम को काबू रखने में। तो सोल्यूशन क्या है? आखिरी सोल्यूशन जनाब ये आसान सोल्यूशन ये है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं, एक नुमाइंदा हुकूमत आए, नुमाइंदा हुकूमत आके इस निजाम के अंदर तब्दीली लाने की शुरू करे। इस जकड़े हुए ये सांड, 3 बिच्छू, ये जहरीले सांप जो बैठे, इनकी इजारादारी तोड़े। सबसे पहले फौज के अंदर रिफॉर्म हो। हम फौज को पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम फौज के लिए पेट काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस फौज का जो हमारा दिफा करेगा, उस फौज का नहीं जो हमारे ऊपर गोली चलाएगा। ये याद रखें, उस फौज का नहीं। वो 650 बंदूकें जो एक डाकू आर्मी चीफ बाजवा जैसा, जो एक दक्कन आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसा बंदूकें हमारे ऊपर फायर करता है, हमारे सियासतदान ने जो जिसको हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट हो, हमें फेयर फ्री इलेक्शन नहीं कर, हमें उस फौज को के लिए पेट नहीं काटना। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए।